بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ استغفر اللہ پڑھنے کی فضیلت۔ محترم ناظرین، نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پاتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ کم ہوتے ہیں اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنے جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہے۔ استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ ایک مقولہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑے کام کا ہے اور بڑا یاد رکھنے کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام انجام دینے کے بعد 2 کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے اس شخص نے میری کمر توڑ دی، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں، الحمدللہ اور استغفر اللہ۔ نماز پڑھی ہے تو نماز کے بعد کہہ لیا تو شیطان کہتا ہے اس شخص نے میری کمر توڑ دی ہے۔ جہاں تک یہ باتوں میں اپنی طرف سے کوتاہی کا تعلق ہے تو یاد رکھیں، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا، اس کی ربوبیت کا حق ادا نہیں کر سکتی، لہٰذا ہماری طرف سے عبادات میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں ان پر استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے۔ صرف نماز ہی میں کمی کوتاہی نہیں ہوتی، نماز کے علاوہ بھی ہم انسانوں سے بہت سارے گناہ جانے میں یا انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے معنی گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ آدمی نے جب کوئی گناہ کیا ہو تو استغفار کرے، جب کوئی غلطی کی ہو تو معافی مانگے، جب کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جل شانہ کے حضور نماز پڑھی تو نماز کے بعد استغفار کیوں؟ وجہ در حقیقت یہ ہے، اشارہ اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ نماز تو بے شک ہم نے پڑھ لی، لیکن جیسا پڑھنے کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، لہٰذا ہماری نماز میں جو کوتاہیاں ہیں اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساری رات تو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، صبح کو استغفار کس بات کا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا یا کسی اور بات کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ استغفار اپنی رات کی
کو کی گئی عبادت کی وجہ سے ہے کہ رات کو کی گئی عبادت میں اے اللہ آپ کی ربوبیت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس واسطے ہم اس پر استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سحری کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہتے ہوئے پاؤں پر ورم آ رہا ہے، مگر پھر بھی فرما رہے ہیں اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا نہیں کر سکے تو ہم اور آپ کس طرح ادا کر لیں گے؟ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو اس کی صورت یہ بتائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد استغفار کر لیا کرو۔ ان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ عبادات میں کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی تلافی فرمائیں گے اور وہی چیز عطا فرمائیں گے جس کا انہوں نے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی روز کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول اور آخر میں استغفار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ معاف کر دیا جو اس اعمال نامہ کے اول اور آخر کے درمیان میں ہے۔ شیطان کا حربہ عبادت کے بارے میں دو ہی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں بندے کو قبر و نیاز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو گیا ہوں، میں نے اللہ کی بڑی عبادت کی۔ بندے کے دل میں عبادت پر ناز اور گھمنڈ پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ کا لفظ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے کہ جو میں نے کیا در حقیقت توفیق کسی اور کی ہے، یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ دوسرا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس بات پر لگا دیتا ہے کہ تیری عبادت کی، تیری نماز، تیرا سجدہ کیا اور اس سجدہ کی ناقدری کر کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے کہ ساری عمر ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن نماز پڑھنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ جب وہ حق ادا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ مایوسی شیطان دل میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹ سے ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔